آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹیزن کرائم کنٹرول چودھری محمد حنیف کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹیزن کرائم، میں ہوں چودھری محمد حنیف۔ بات ہے افسوس کی اور بات ہے مذاق کی۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ آج سے چند سال پہلے انقلاب کی بات کرتے تھے، لاکھوں نوکریوں کی بات کرتے تھے، اس کے بعد ہزاروں لاکھوں گھروں کی بات کرتے تھے، ایک اچھا سا ایجنڈا لا کر پی ٹی آئی پر حملہ کر کے، توڑ پھوڑ کر کے، جلاؤ دھراؤ کر کے، دھرنے دے کر کسی بھی طرح وہ حکومت میں آ گئے۔ جب وہ حکومت میں آ گئے تو انہوں نے ایسی زبان بولی، ایسے لوگوں کے خلاف بولے، کوئی بندہ پاکستان کا انہوں نے چھوڑا ہی نہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم 30 سال 35 تک آ گئے ہیں، آ چکے ہیں، اب ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، سی پیک بند کر دیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ان میں سب سے زیادہ آپ دیکھیں، اور میرا خیال ہے عمران خان صاحب خود بھی شرم سے اس بات پہ جھک جائیں گے کہ انہوں نے انقلاب لانا تھا، انہوں نے فوج کے ساتھ لڑائی کرنی تھی، انہوں نے دہشت گرد پالے، یہ کون سی زبان بولتے تھے، لیکن ان کا ایک بندہ ہائی کورٹ سے زبان باہر نکلتا ہے، فواد چودھری، جس کا بڑا نام ہے، جو 24 گھنٹے ٹی وی کے آگے آ کے بولتا ہے، جس کا اینکر کو کسی کو بات کرتا ہے تو وہ کسی کو تھپڑ مار دیتا ہے۔ یعنی اس کی انا دیکھیں، اس کی آکڑ دیکھیں، اس کا رہنا بہنا دیکھیں، کیوں کہ وہ ایک رپورٹر تھا، وہ ایک رپورٹنگ کرتا تھا، جرنلسٹ تھا، جرنلسٹ کے بعد وہ لائر بھی تھا۔ یہ دو بینیفٹ اس نے اٹھائے، لیکن وہ اس قابل نہیں تھا، اس قابل نہیں تھا، اس کا قد اتنا بڑا نہیں تھا۔ اس سے پہلے 3 4 سے 5 دفعہ الیکشن لڑے، چاروں دفعہ تھوڑے ووٹوں لے کے تو جیت ہار گیا۔ طریقے انصاف نے ان کو جتا دیا۔ پھر طریقے انصاف کے بارے میں وہ اتنا بولا کہ جیسے وہ طریقے انصاف والوں نے اس کو پیدا کیا ہو، اور طریقے انصاف کے علاوہ پاکستان کا ہر شخص اس کا دشمن ہو۔ لیکن وہی شخص پس پردہ نون لیگ سے، پس پردہ تحریک پیپلز پارٹی سے رابطے کرتا رہا، اور ان دونوں نے ان سے معذرت کر دی۔ اب اس کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتی تھی۔ تو اب چند 2 دن پہلے ہائی کورٹ نے اس کی ضمانت منظور کی۔ وہ فواد چودھری صاحب اور ڈبو صاحب جو ہیں وہ گاڑی میں بیٹھے، تو یہ دیکھیں ان کی دہشت، ان کی کمزوری، ان کا ڈر کہ اس نے گاڑی سے اتر کے دوڑ لگا دی ہائی کورٹ کی طرف۔ اس کی جوتیاں جو ہے وہ ادھر رہ گئی، فٹ پاتھ پہ گر گیا، چوٹ لگ گئی۔ بھاگتے اس عمر میں بندہ اتنا بڑا لیڈر ہو اور اس طرح پولیس کی گاڑی دیکھ کے بھاگ رہا ہو، اور بھاگتے اس کی سانس پھول گئی، وہ گر گیا۔ اس کو بکلا نے سہارا دیا، اٹھا کر اس کورٹ تک لے گئے کہ جی ان کو دوبارہ پولیس پکڑنے لگی ہے۔ تو ان کو پولیس سے باہر نہیں نکلا، کورٹ کے ہاتھے میں بیٹھا رہا۔ رات کو پھر اس نے ایک بیان دیا کہ میری آرمی ہے، اگر مجھے گرفتار کرنا چاہتی ہے تو میں تیار ہوں۔ تو اگر گرفتاری اس نے دینی ہے تو مردوں کی طرح، سیاستدانوں کی طرح وہ کھلے عام آ کے اپنے آپ کو پیش کرے۔ یہ تو تھوڑا عرصہ پہلے تو جیل بھرو طریق کے لیے گرفتاریاں دینے کے لیے تیار ہوئے تھے کہ ہم گرفتاریاں دے کے جیلیں بھر دیں گے۔ تو اب جب جیلوں میں جانے کی باری آئی ہے تو اب یہ رو رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایجنڈا اس وقت بھی ٹھیک نہیں تھا، ان کا ایجنڈا اب بھی ٹھیک نہیں ہے۔ چیف آف جسٹس سپریم کورٹ، جنہوں نے ہر ممکن کوشش کی ان کی بدنامی اپنے اوپر لے لی کہ کسی طرح ان کو ریلیف مل جائے، اور آخر میں انہوں نے عمران خان صاحب سے یہ اپیل بھی کی، گزارش بھی کی کہ آپ ایک بیان دیں کہ یہ لوگ ہمارے نہیں ہیں، یہ جو ہوا غلط ہوا۔ لیکن عمران خان صاحب کی زبان چپ رہی، انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا۔ اب جب پانی سر سے گزر چکا ہے تو اب بیان دینے کا کیا فائدہ؟ کہ اب وہ کہتے ہیں، جیسے پہلے وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے، مجھے تو کسی کرپشن کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اب بھی انہوں نے یہی کہا کہ جی مجھے تو، میرا تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کسی بندے سے، ان کا میرے ساتھ کیا اختلاف ہے اس کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ جو آپ نے کیا ہے، جو آپ نے بولا ہے، آپ نے یہ کہا نہیں کہ میں برسر اقتدار آتے اس کو ڈی نوٹ کر دوں گا، یہ دہشت ہے، چیف آف آرمی اسٹاف کو ڈر ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جب آئی ایس آئی سے دلی تو آپ کے گھر تک پہنچ گئی، ان کی کمپلین کی کہ جناب یہ بشرا کیا کر رہی ہے، تو آپ نے چیف آف آرمی اسٹاف کو کہا کہ فوری طور پر ان کو چینج کروا کے، اور دوسرے آئی ایس پی آر کو نہیں لگایا، ڈی جی آئی ایس آئی کو نہیں لگوایا۔ جو آپ کا کار خاص تھا، آپ کا 35 تک کا پروگرام تھا، آپ اس کو بھی لے ڈوبے، آپ سابقہ چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی لے ڈوبے۔ جو بندہ آپ کے ساتھ لگا، کیا آپ نے ان کو کسی قابل چھوڑا ہے؟ یہ ذرا سوچیں آپ۔ ابھی آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہے، اچھا فیصلہ کر لیں۔ خدا حافظ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام سٹیزن کرائم کنٹرول چودھری محمد حنیف کے ساتھ۔